کسی گاؤں میں ایک اندھا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ دونوں بہت غریب تھے۔ اس کی عورت گاؤں میں کچھ محنت مزدوری کر لیتی، اس سے دونوں کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ اسی غریبی میں کسی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ ان دونوں کے سامنے غریبی اور اندھے پن کے ساتھ ساتھ ایک بات فکر کی اور تھی، اور وہ یہ کہ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی کہ کم از کم اسی اولاد کے سہارے وہ اپنی زندگی گزارتے۔ اس لیے دونوں بڑی پریشانی اور مایوسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے یہاں خوشی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ مسلسل ایک ہی قسم کی صبح و شام بہت دنوں سے دیکھتے چلے آتے تھے، اور کبھی کبھی اپنی زندگی سے بیزار ہو جایا کرتے تھے۔ اندھے کے گاؤں سے کوئی 2 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا، جس میں ایک پہنچے ہوئے بزرگ رہتے تھے، جن کا زیادہ تر وقت عبادت و ریاضت میں گزرتا تھا۔ ہفتہ میں ایک روز ہر سوموار کو اپنے حجرے سے باہر نکلتے۔ اس روز اطراف سے بہت سے لوگ، جس میں مرد اور عورتیں بھی ہوتی تھیں، ان کی وعظ اور نصیحتوں کو سنتے تھے، جس سے لوگ بہت متاثر ہوتے تھے اور فائدہ حاصل کرتے تھے۔ کچھ لوگ اپنی حاجتوں اور مرادوں کے لیے بھی کہتے کہ آپ میرے لیے خدا سے دعا کریں، چنانچہ وہ دعا بھی کر دیتے، اور اکثر دعائیں قبول ہو جاتیں اور مرادیں پوری ہو جاتیں۔ لوگ بہت ہی احسان مند اور خوش ہوتے۔ اس طرح ان بزرگ کا چاروں طرف نام اور چرچا تھا۔ ان بزرگ کی ایک ہی شرط تھی، وہ یہ کہ میں کسی کی ایک ہی مراد کے لیے دعا کروں گا، ایک سے زیادہ کے لیے کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ اس لیے ضرورت مند صرف ایک ہی کام کے پورا ہونے کی دعا کراتے تھے۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس اندھے کی عورت سے بھی کہا کہ تم لوگ بھی بزرگ کے پاس جاؤ اور اپنی مراد پوری کرانے کے لیے التجا کرو، بزرگ ضرور دعا کریں گے اور تم لوگوں کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ عورت نے کہا، میں تو بابا کی شہرت بہت دنوں سے سن رہی ہوں، میں تو خود جانے والی تھی، بابا ہم لوگوں کی بھی ضرور سنیں گے، آج میں اپنے شوہر سے اس سلسلے میں بات کروں گی۔ اس روز عورت نے اپنے شوہر سے کہا، سنتے ہو، کچھ دنوں سے یہاں پاس کے گاؤں میں ایک بابا جی آئے ہیں، وہ لوگوں کی مشکلیں دور کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تم بھی کیوں نہیں بابا سے اپنا دکھڑا کہتے، وہ سب کی سنتے ہیں، تمہاری بھی ضرور سنیں گے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں گے، آخر کب تک ہم لوگ اسی طرح زندگی گزاریں گے۔ بزرگ اندھے نے کہا، ٹھیک کہتی ہو، مگر بابا تو صرف ایک ہی مراد کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تو بہت سی مصیبتیں ہیں، کون سی مشکل بابا سے حل کرائی جائے، تم ہی غور کرو، اگر بابا سے میں اپنی آنکھوں کے لیے روشنی کی دعا کراؤں تو غریبی رہ جاتی ہے، ساتھ ہی ہم لوگ لاولد بھی ہیں، اگر غریبی دور کرنے کے لیے بابا سے دعا کریں تو آنکھ ہے نہیں، روپیہ پیسہ کس کام کا، یہ پریشانی ہم لوگوں کو ہمیشہ رہے گی، اور خوشی کی کوئی کرن شاید نہ پھوٹ سکے، اور جس غربت سے زندگی گزر رہی ہے، اسی طرح ایک ایک دن کر کے وہ دن بھی آئے گا کہ ہم لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہ کہتا ہوا اندھا رونے لگا۔ اس عورت نے کہا، مرد ہو کر دل چھوٹا نہ کرو، دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا وارث ہوتا ہے، تم گھبراؤ نہیں، تمہیں ایک ترکیب میں بتاؤں گی، اسی کا سہارا لے کر تم بابا کے پاس جاؤ، ہمیں یقین ہے کہ ہم لوگ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ عورت نے بہت سوچ کر بتایا کہ اگر بابا ایک ہی مراد کے لیے دعا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، تم ایک ہی مراد کے لیے ان سے کہو، ہمیں ایک ہی مراد کا پورا ہونا منظور ہے۔ اندھے نے تعجب سے پوچھا، وہ تمہاری ایک مراد کون سی ہے؟ عورت نے کہا، بابا سے اس طرح کہو کہ میں اپنے بچے کو سونے کی کٹوری میں دودھ پیتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اندھا کھلکھلا کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، میں تمہاری عقل کو مان گیا، دراصل مراد تو ایک ہی ہوئی، مگر اس طرح ہم لوگوں کی سبھی مشکلیں آسان ہو جائیں گی اگر ہماری دعا قبول ہو گئی۔ اندھا بابا کے پاس جانے کے لیے فوراً تیار ہو گیا اور اپنی لاٹھی سنبھال لی اور بزرگ سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس گاؤں میں پہنچ گیا، بزرگ کے پاس پہنچ کر سلام کیا اور قریب ہی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد بزرگ اس اندھے کی طرف مخاطب ہوئے اور اس سے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ دبی ہوئی زبان سے اس نے بابا سے بتایا کہ میں زندگی سے بیزار ہوں، آپ کی شہرت سن کر آیا ہوں، مجھے امید ہے کہ میری مشکل دور ہونے کے لیے آپ خدا سے دعا کریں گے تو میری مشکل حل ہو جائے گی۔ بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے خدا سے دعا ضرور کروں گا، خدا پر بھروسہ رکھو، وہی کارساز اور مشکل کشا ہے،
مگر تم جانتے ہی ہوگے کہ میں ایک ہی مراد کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ سن کر اندھا فوراً بول اٹھا، بابا میں اپنے بچے کو سونے کی کٹوری میں دودھ چاول کھاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہاں سبھی لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بابا بھی مسکرا دیے اور کہا، بہت ہوشیار آدمی معلوم ہوتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں خدا سے دعا کروں گا۔ کچھ دنوں کے بعد اس اندھے کی آنکھوں میں ہلکی سی روشنی معلوم ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کو اچھا خاصا دکھائی دینے لگا۔ اب اندھا نہ رہا۔ آنکھیں کھل جانے کی وجہ سے دوڑ دھوپ کر کے مزدوری تلاش کر لیتا اور ضرورت پوری کرنے کے بعد کچھ روپیہ بھی بچا لیتا تھا۔ اس طرح سکھ آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کی عورت کے ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا اور اب وہ دونوں اپنی زندگی میں ایسا مصروف ہوئے کہ بابا کو بھول گئے۔ ایک دن وہ اندھا جو اب آنکھوں والا تھا اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے ایک سونے کی کٹوری میں دودھ چاول کھلا رہا تھا کہ یک بیک اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم لوگوں نے بابا کو بالکل بھلا دیا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جس مراد کے لیے جس ڈھنگ سے میں نے بابا سے کہا تھا، بالکل وہی نقشہ آج میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ بچے کو گود میں لیے ہوئے ہوں اور سونے کی کٹوری میں دودھ چاول کھاتا دیکھ رہا ہوں۔ اسی وقت وہ بابا کے پاس دوڑتا ہوا گیا، سلام کیا اور اپنی تینوں مرادیں پوری ہونے کی سنائی۔ بابا یہ سن کر بہت خوش ہوئے، دعائیں دی اور کہا، خدا جس کو چاہتا ہے اسی طرح نوازتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو اور اس کی اطاعت و بندگی سے غافل نہ ہونا۔ عورت کی چالاکی اور ہوشیاری نے بابا سے ایک ہی مراد کے لیے خدا سے دعا کرا کے اپنی تینوں مرادیں پوری کروا لیں۔